السلام علیکم محترم بھائی اور بہنوں، زندگی میں کبھی کبھار ایسے فیصلے انسان کر بیٹھتا ہے کہ اس پر نہ وہ پچھتا سکتا ہے نہ ہی کسی کو اپنا دکھ دکھا سکتا ہے۔ ایک لڑکی جس کی زندگی اس کے محبوب نے تباہ کر دی، آخر اس کے شوہر کو مارنے والا کون تھا؟ شرابی شوہر کی داستان۔ چلے بڑھتے ہیں آج کی سچی کہانی کی جانب۔ سبق آموز کہانی ہے، مس مت کیجیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو پریس کیا کریں، اور یہ کہانی آپ ضرور شیئر کیجیے، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر صرف شرابی نہیں، قاتل بھی ہے، اور قاتل بھی کس کا؟ میرے سابق شوہر کا، یعنی میرے پہلے شوہر کا۔ یہ خبر کوئی دوسرا پہنچاتا تو شاید مجھے کبھی یقین نہیں آتا۔ یہ دعویٰ تو خود میرے شوہر نے کیا تھا، اور وہ بھی نشے کی حالت میں، جس میں کہتے ہیں انسان سچ بولتا ہے۔ مصلحت تو عقل سکھاتی ہے، وہ بتاتی ہے کون سی بات چھپانی ہے، کون سی بتانی ہے۔ نشے میں عقل ماری جاتی ہے، انسان سوچے سمجھے بغیر وہ سب کہہ جاتا ہے جو اسے معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کا پھل کیا آئے گا۔ میری بڑی بیٹی 19 سال کی ہو گئی تھی، کچھ لوگ اس کے رشتے کے لیے آنے والے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس کا باپ اس رات بھی نشے کی حالت میں گھر پہنچا تھا، بلکہ اس رات کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ ڈرائیور انہیں سہارا دے کر کمرے تک لایا تھا۔ وہ جب اس حالت میں آتے تھے تو میں ناگواری کے باوجود ان کی خدمت میں لگ جاتی، ان کے جوتے اتارتی، ان کے سر کے نیچے تکیہ رکھتی تھی۔ کچھ کھانے کو کہتے تو اسی وقت حاضر کر دی جاتی وہ چیز، لیکن اس وقت میں سخت غصے میں تھی۔ میں نے ایک آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا، بس یہی غضب ہو گیا۔ انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتا نکالا اور میری طرف اچھال دیا۔ تیرا شوہر گھر آیا ہے، اتارو میرے جوتے اور میرے لیے کھانا گرم کر کے لاؤ۔ اب اپنے کام خود کر لیا کرو، بہت کر لی میں نے خدمت، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، ایک لمحے کو بھی جو سکون ملا ہو۔ کیا کہا؟ وہ زور سے دہاڑا۔ میں نے تمہیں ایک لمحے بھی سکون نہیں دیا، آہستہ بولو، بچے بڑے ہو گئے ہیں، کم از کم ان پر تو تمہارے کرتوت ظاہر نہ ہو۔ کیا ہے میرے کرتوت؟ وہ اٹھا اور میرے بال پکڑ کر جھول گیا۔ تجھ سے محبت کی، تجھے اپنے گھر لے کر آیا، یہ ہے میرے کرتوت۔ یہ تھی میری غلطی مجھ سے بھی ہوئی۔ میں یہ بھول گئی کہ جب آدمی نشے میں ہو تو اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اور میں تم سے بحث کرنے لگی۔ تم نے محبت نہیں کی تھی، اپنی غرض پوری کی تھی، مجھے اپنی آوارگی کی بھینٹ چڑھایا تھا۔ محبت کرتے تو محبت کا ثبوت بھی دیتے، یوں میری زندگی برباد نہ کرتے۔ بچے جوان ہو گئے اور تم نے شراب نہیں چھوڑی؟ واہ بھائی واہ، خوب، بہت محبت ہے۔ میں نے اسے جھوٹا قرار دے دیا تھا، اس کی محبت کا دعویٰ ٹھکرا دیا تھا۔ اس کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کتنی گھٹیا عورت ہے تو، میری محبت پہ شک کرتی ہے، اور میں نے تجھے حاصل کرنے کے لیے قتل تک کر دیا، اور تو مجھ پر شک کر رہی ہے؟ یہ عجیب انکشاف تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شراب پی کر بیوی پر ہاتھ اٹھانا ہی جانتے ہو؟ قتل کرنے کے لیے مردانگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کو مار دیا میری خاطر؟ کس کو؟ اس کو جس کے پاس تو مجھ سے بے وفائی کر کے گئی تھی، جس نے تجھے مجھ سے چھینا تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تو کسی اور کی ہو کر رہے، اور تو کہتی ہے مجھے تجھ سے محبت نہیں۔ ارے بڑے جتن کر کے تجھے اپنایا ہے، اب تو مجھے بھی برداشت کرے گی اور میری شراب کو بھی۔ وہ اتنی سرشاری میں بول رہا تھا کہ تفصیلات بھی خود ہی بتانے لگا۔ کہنے لگا میں نے تیری خاطر دشمن سے دوستی کی، اسے شراب کا عادی بنایا تاکہ تم دونوں میں جھگڑا ہو۔ تم ایسی وفادار ثابت ہوئی کہ اس کے بعد بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ پھر میں نے تمہارے دل میں شک کا بیج بویا، تمہیں بتایا کہ ارسلان کسی لڑکی کے چکر میں ہے اور عنقریب شادی کرنے والا ہے۔ میں کئی دن انتظار کرتا رہا، تمہاری غلطی کہ تم نے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا۔ میں چاہتا تو یہی تھا کہ تم ارسلان سے طلاق لے کر الگ ہو جاؤ اور میں تم سے شادی کر لوں، لیکن تم نے میری ایک نہ چلنے دی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا۔ میں نے ارسلان کی شراب میں تھوڑا سا زہر ملا دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور تم میرے پاس آنے کے لیے آزاد ہو گئی۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کرتا تمہارے لیے؟ پھر بھی تم کہتی ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم سے محبت نہیں کی میں نے، اور کسے کہتے ہیں محبت؟ اب بھی نہیں مانو تو جاؤ بھاڑ میں۔ میرے کان بہت کچھ سن چکے تھے۔ اس نے اور کیا کیا کہا میں نے کچھ نہیں سنا۔ کچھ دیر کے بعد حقارت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکا تھا۔ اس کے بھیانک خراٹے مجھے ڈرا رہے تھے، خوفزدہ کر رہے تھے۔
میں کمرے سے باہر آئی۔ کمرے میں سناٹا تھا، بچی اپنے کمرے میں تھی، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا مجھ پر کیا گزر رہی ہے اس وقت۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اف میرے خدا، میں ایک قاتل کے ساتھ رہتی ہوں، اتنے عرصے سے ایک قاتل کے ساتھ رہ رہی ہوں، خونی کے ساتھ، اور وہ بھی میرے شوہر کا قاتل۔ میری آنکھوں سے آنسو باہر آ گئے، شاید ارسلان کے نام کے۔ آخری دنوں میں ارسلان میرے دل سے اتر گیا تھا، ہمارے جھگڑے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اس کی شراب نوشی اور پھر کسی لڑکی سے اس کے تعلق کی خبر نے مجھے اس سے لاتعلق کر دیا تھا۔ میں نے اسے بہت دکھ دیے تھے، اب وہ بے قصور نظر آ رہا تھا۔ اس کے خلاف کی سازش، مجھے اب پتہ چل گئی تھی کہ اس کے خلاف سازش کی گئی تھی، جس کا شکار میں بھی ہوئی تھی۔ پچھتاوے کی آندھی چل رہی تھی، اور وہ بھی 20 سال بعد۔ میرے شوہر کا قاتل میرے سامنے تھا، میری ایک گواہی اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتی تھی، لیکن میرے بچوں کا آنے والا کل، ان کا فیوچر۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، سونے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے۔ وہ ایک حادثہ تھا، یا سمجھ لیں میری زندگی کی تباہی تھی۔ ہم پکنک پر گئے تھے، اور پکنک کے دوران میں سمندر کی لہروں میں ڈوب رہی تھی، اور مجھے بچانے والا شکیل ہی تھا۔ پھر اس کے بعد اس سے میری ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ اس نے میری جان بچائی تھی، اور صرف جان ہی نہیں بچائی تھی، بلکہ اکثر وہ مجھ سے اظہار محبت بھی کرتا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے جب تم کو پہلی بار دیکھا تھا، اس دن سے ہی محبت ہو گئی تھی، اور تمہیں بچایا اس لیے کہ میں اپنی جان کو بچا رہا تھا۔ میں اس کی صاف گوئی سے متاثر ہوئی، اس کی شرافت کی قائل بھی ہوئی کہ وہ محض وقت گزاری نہیں کر رہا، بلکہ سچ میں مجھ سے شدید محبت کرتا ہے، اور مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، اچھی ملازمت ہے، اگر شادی ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ اس پہلی ملاقات کے بعد جلد ہی دوسری ملاقات ہو گئی، اور پھر یہ ملاقاتیں تسلسل سے ہونے لگیں۔ وہ سب باتیں ہوئیں جو ان ملاقاتوں میں ہوتی ہیں، اور جب بے تکلفی زیادہ بڑھی تو ہم صرف ہوٹل تک محدود نہیں رہے، بلکہ ہم مختلف جگہوں پر ملنے لگے۔ تنہائی ہمیں میسر آتی، یہاں تک کہ وقت کم پڑنے لگا۔ میں نے ایک فرضی ٹیوشن پکڑ لی، یعنی امی سے جھوٹ کہہ دیا کہ میں ٹیوشن جا رہی ہوں، اور ٹیوشن کے بہانے گھر سے نکل جاتی۔ شکیل پہلے سے طے شدہ مقام پر میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ ہمارے درمیان اب وہ رشتہ ہو چکا تھا جو کہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ جب وہ مجھے اچھی طرح سے سمجھ چکا، اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میرے دل میں بھی اس کے لیے وہی جگہ ہے، کیوں نہ ہوتی، وہ میرا مسیحا تھا، تو اس نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دی، اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا۔ تم کہو تو میں اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیجوں؟ میں خود آپ سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی، میں نے کہا۔ میں آپ کو آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ میرے ابو سعودی عرب میں ہیں۔ ان کا خط آیا تھا کہ وہ اگلے مہینے آنے والے ہیں، وہ آ جائیں تو پھر یہ قدم اٹھائیے گا۔ اگر ابھی آپ نے بات چھیڑ دی تو امی وہی کہیں گی جو میں کہہ رہی ہوں کہ ابو کا آنے کا انتظار ہے، اور آپ سے ملنے پر پابندی بھی ہو جائے گی، اس لیے آپ تھوڑا انتظار کریں، ابو کو آنے دیں، پھر اس وقت رشتہ لے کر آئے گا۔ چلو 1 مہینے اور صبر کیے لیتا ہوں۔ میں نے بے چینی سے ابو کا انتظار کیا، مجھے ان کا بہت ہی زیادہ شدت سے انتظار تھا اس بار۔ اور پھر ایک دن ان کا خط آیا کہ وہ آ رہے ہیں۔ یہ خبر میں نے شکیل کو بھی پہنچا دی، وہ بھی خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، میری والدہ گاؤں گئی ہوئی ہیں، تم جیسے ہی اپنے والد کے آنے کی خوشخبری دوگی، میں انہیں لینے چلا جاؤں گا۔ ابو آئے تو ان کے ساتھ میرا پھوپھی زاد بھائی ارسلان بھی تھا۔ میری پھوپھی سعودی عرب میں رہتی تھی، ابو انہی کے پاس جا کر ٹھہرے تھے۔ ان کا بیٹا ارسلان تھا جس نے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری لی تھی۔ اب پھوپھی جان ہمارے ملک آنا چاہتی تھیں کیونکہ پھوپھا کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے ارسلان کو ابو کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ یہاں پہنچ کر نوکری کا بندوبست کر لے، پھر وہ بھی آ جائیں گی۔ ابو کے آنے کے بعد 2 دن تک گھر سے نہیں نکل سکی میں۔ تیسرے دن میں ٹیوشن کے بہانے گھر سے نکلی کیونکہ کالج کی چھٹیاں تھیں۔ باہر نکل کر میں نے ایک اسٹور سے شکیل کے آفس فون کیا۔ وہ اسی وقت مجھ سے ملنے کو تیار ہو گیا۔ میں اس کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ گئی۔ ابو کے آنے کی اطلاع میں نے فون پر نہیں دی تھی کیونکہ اس سے ملے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، اور 2 دن میرے لیے بہت ہی طویل تھے۔ اس کے بغیر میں ایک پل بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور فون پر بتانے کا مقصد گھر والوں کو خبر ہو جانا۔ ملاقات ہوئی تو میں نے اسے ابو کے آنے کی خوشخبری دی۔ مجھے یاد ہے وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ رات ہی کو کسی وقت روانہ ہو جائے گا۔ مجھے بھی جلدی تھی، وہ بھی جلدی اٹھ گیا۔ اسے اپنی ماں کو لینے کے لیے گاؤں جانا تھا، وہ وہاں جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ شکیل سے ملاقات کے بعد میں گھر پہنچی
تو سب گھر والے جمع تھے، کچھ رشتے دار بھی آئے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان بیٹھا ارسلان باتوں کے چٹکلے چھوڑ رہا تھا۔ وہ بڑا خوش گفتار لڑکا تھا، بہت ہی ہنسی مذاق کرتا تھا۔ جس دن سے آیا تھا اس کی زبان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں اس سے کھچی کھچی رہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی باتوں کے سحر میں آ ہی جاتی۔ اس وقت بھی مجھے بیٹھنا پڑا، لیکن شکیل کا چہرہ ابھی تک آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ارسلان کی باتوں کے آگے پر میں سب کچھ بھول گئی۔ ارسلان ملازمت تلاش کر رہا تھا، صبح نکل جاتا تھا اور دوپہر تک کہیں واپسی ہوتی تھی۔ وہ آتے ہی میرے کمرے میں چلا آتا اور ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، شکیل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ارسلان کی ملازمت ہو گئی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے میں اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ شام کو اکثر مجھے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں جانا پڑتا تھا۔ امی بھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی، اس لیے کوئی بہانہ نہیں بنا سکتی تھی۔ مجھے شکیل پر بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی ماں کو لینے گیا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کا گاؤں لندن میں ہے، جو اسے اتنی دیر لگ گئی۔ میں نے ایک دن پھر اسے اس کے دفتر فون کیا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ چھٹی پر ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اتنا اطمینان ہو گیا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ یہ وہم البتہ سر اٹھا رہا تھا کہ وہ اب تک آیا کیوں نہیں۔ کہیں اس کی والدہ نے اس رشتے کی مخالفت تو نہیں کر دی، کہیں انہوں نے آنے سے انکار تو نہیں کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکیل نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ انہیں ملانا ہی نہیں چاہتا۔ شاید وہ اب بھی کبھی مجھ سے نہ ملے۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ اب گھر میں خبریں گردش کر رہی تھی کہ پھوپھی جان آنے والی ہیں۔ ارسلان کو آفس کی طرف سے مکان مل گیا تھا۔ پھوپھی جان کچھ دنوں بعد ہمارے گھر ٹھہر کر اپنے بیٹے کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گئی۔ میں روز ہوٹل کے سامنے سے گزرتی تھی، شکیل نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے آفس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک چھٹی پر ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ پھوپھی جان آئیں گی تو نیا ہی گل کھل جائے گا۔ انہوں نے آتے ہی ارسلان کے لیے مجھے پسند کر لیا۔ امی کے اور ان کے درمیان کیا بات ہوئی مجھے نہیں معلوم۔ مجھے تو ہوش اس وقت آیا جب امی نے مجھ سے پھوپھی جان کے خیال کا ذکر کیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ انکار کروں یا اقرار، شکیل کے بارے میں کچھ بتاؤں یا چپ رہوں۔ شکیل کا کہیں پتہ نہیں تھا، کس توقع پر امی کو کچھ بتاتی۔ ارسلان میں کوئی ایسی برائی یا کمی بھی نہیں تھی کہ انکار کر دیتی۔ میں خاموش ہو گئی اور امی نے اسے میری رضامندی سمجھ لیا۔ گھر کی بات تھی۔ دوسرے ہی دن مجھے انگوٹھی پہنا دی گئی اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میں نے غور کیا تو ارسلان شکیل سے بہتر ہی نظر آیا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ شکیل مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بس خوف تھا تو یہ، اگر شادی کے بعد شکیل کہیں سے نمودار ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ اگر اب بھی مل جائے تو میں اسے شادی کے بارے میں بتا دوں۔ میرے پاس بہانہ موجود ہے، میں کہہ سکتی ہوں اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور میری شادی طے ہو گئی زبردستی۔ اسی خوف کے عالم میں ایک روز میں کالج جاتے ہوئے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ وہ مجھے نظر آ گیا۔ جب مل کر بیٹھے تو اصل حقیقت ظاہر ہوئی کہ وہ کیوں غائب ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو وہ سخت بیمار تھیں۔ کچھ دن ان کے علاج میں گزر گئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ان کے انتقال کے بعد چلا آتا، لیکن زمینوں کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے چچاؤں نے امی کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر کاغذات اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ اس پر جھگڑا ہوا اور مجھے 15 دن جیل میں رہنا پڑا۔ اس عرصے میں نہ تم سے رابطہ کر سکا نہ دفتر والوں سے۔ میں نے یہ کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ میری نوکری بھی چھوٹ چکی تھی۔ شکر ہے تم سے ملاقات ہو گئی۔ نوکری کا کیا ہے، کہیں اور مل جائے گی، بس نوکری مل جائے، پھر تمہارے گھر اکیلے ہی آنا پڑے گا۔ میں اپنے وعدے پر اب بھی قائم ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ اس نے دیر کر دی، میری شادی ہونے والی ہے۔ اس سے نہیں، کسی اور سے۔ اپنی بے بسی پر میری آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ بیچارہ یہی سمجھا کہ اس کی کہانی سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔ وہ مجھے تسلیہ دینے لگا۔ اب ہماری ملاقاتیں پھر شروع ہو گئیں۔ وہ بہت خوش تھا مجھ سے مل کر، لیکن مجھے اب ان ملاقاتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ یہ احساس ہوتا کہ میں اپنے منگیتر یعنی ارسلان کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ میں صرف اس لیے ملاقاتیں کر رہی تھی کہ شکیل کو جب تک میں نہ بتا دوں کہ میری شادی ہونے والی ہے تب تک اس سے ملنا پڑے گا، ورنہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ شادی کے دن جو قریب آتے جا رہے تھے، میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں مایو بیٹھنے والی تھی، اس کے بعد مجھ پر پابندی لگ جاتی۔ میں آخری مرتبہ شکیل سے ملی۔ میں 1 مہینے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسرے شہر جا رہی ہوں، اس کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اس اطلاع نے اسے دیوانہ کر دیا۔ ہم 1 مہینے تک ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ کیا کروں، مجبوری ہے۔ اچھا ہے اس عرصے میں تم آرام سے نوکری ڈھونڈ لینا، اس کے بعد میں تمہارا ہاتھ مانگنے ضرور آؤں گا۔
वो इस बहाने को सच समझ कर मुतमईन हो गया। ये तो मैं समझ रही थी कि अब उसे कभी ना देख सकूंगी। मैं उससे मिलकर वापस आ गई और अरसलान से मेरी शादी हो गई। 1 महीने तक तो मैं मुतमईन रही कि शकील मुझे तलाश नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद मुझे डर रहने लगा। हर वक्त धड़का लगा रहता कि शकील मुझे ढूंढता हुआ आ जाएगा। अम्मी के घर जाती तो वहाँ भी खोई खोई सी रहती। अम्मी से कुरेद कुरेद कर पूछती कि कोई आया तो नहीं था। एक दिन मैं अम्मी के घर गई तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी कोई सहेली शाइस्ता शाइस्ता है? मुझे तो याद नहीं आ रही कोई ऐसी सहेली। कमाल है, वो यही बता रहा था। कौन बता रहा था? कोई शकील नाम का लड़का था। कह रहा था कि वो शाइस्ता का भाई है। शाइस्ता का कोई पैगाम लेकर आया है। तुम्हारा पूछ रहा था। आपने क्या कहा? क्या कहती? मैंने यही कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है। कोई बात हो तो बता दो, मैं उस तक पहुंचा दूंगी। उसने बताना मुनासिब नहीं समझा और चला गया। पता नहीं कौन था। ना तो मैं किसी शकील को जानती हूँ और ना शाइस्ता से वाकिफ हूँ। हो सकता है गलत पते पर आ गया। तुम्हारा नाम ले रहा था। हो सकता है कोई शाइस्ता हो मेरे कॉलेज की। बात आई गई हो गई, लेकिन मेरे खौफ में अब इजाफा हो चुका था। अब मैं अरसलान के साथ भी बाहर निकलती तो मेरी आंखें इधर उधर घूमती रहती कि कहीं शकील मेरे पीछे ना हो। दरवाजे पर कोई आता तो मैं चौंक पड़ती कि शकील ना हो। आहिस्ता आहिस्ता खौफ कम होने लगा। कई महीने गुजर गई, कोई वाक़या पेश नहीं आया। मैं मुतमईन हो गई कि मेरी शादी की खबर सुनकर वो मायूस हो गया होगा और उसने अपना रास्ता बदल लिया होगा। आइंदा कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए कि शकील का ख्याल बिल्कुल ही दिल से निकल गया। एक दिन अरसलान आए तो उनके साथ उनका कोई दोस्त भी था, जिसे उन्होंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया और मेरे पास आए। मेरा एक दोस्त आया है, तुम ज़रा चाय बना दो। कौन है? है एक दोस्त। आपके 2-4 ही तो दोस्त हैं, उनको तो मैं जानती हूँ। ये कौन सा नया दोस्त पैदा हो गया? ये पुराने दोस्तों में से नहीं है। तुम चाय लेकर आओगी तो खुद ही देख लेना। मैं भी आऊँ? अब तुमको आना तो पड़ेगा ही। बड़ा दिलचस्प आदमी है, तुम उससे मिलोगी तो देखती रह जाओगी। मैंने चाय बनाई और ड्राइंग रूम में पहुंच गई। आज तक सोचती हूँ ट्रे मेरे हाथ से गिरकर क्यों नहीं टूटी। उनका जो दोस्त मेरे सामने था वो कोई और नहीं, शकील था। मैंने बड़ी मुश्किल से ट्रे टेबल पर रखी और वापसी के लिए मुड़ गई, लेकिन अरसलान ने मुझे आवाज़ दे डाली। मैं ये सोचकर पलट कर आई कि बैठी रही तो अच्छा है, न जाने मेरी गैर मौजूदगी में वो कोई ऐसी वैसी बात न कर दे। यार अरसलान, तुम हो खुशकिस्मत, तुम्हारी बीवी कितनी खूबसूरत है। मैं कहता हूँ तुम भी शादी कर लो। क्या खबर तुम्हें इससे ज़्यादा खूबसूरत बीवी मिले। अब कहाँ, वो तो एक ही बनी थी, वो किसी और की हो गई। शकील ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अरसलान ने मुझे इत्तला दी, शकील साहब किसी लड़की से मोहब्बत करते थे, उसने उन्हें धोखा दिया और कहीं और शादी कर ली। ये उन्हीं मोहतरमा का जिक्र फरमा रहे हैं। हो सकता है उस लड़की की कोई मजबूरी हो, उसने धोखा ना दिया हो और मजबूर हो गई हो। मैंने कहा, वो अगर कहीं मिली तो यही कहेगी जो आप कह रही हैं। लड़कियों का ये पुराना हरबा है, पुराना धोखा देने का अंदाज है। अरे तुम किन बातों में पड़ गए? चाय ठंडी हो रही है। शकील ने चाय का कप हाथ में लिया। यार अरसलान, आज भाभी को पहली मर्तबा देखा है तो मैं सोच रहा हूँ आज तुम लोग डिनर मेरे साथ करो। अबे घर वर तुम्हारा है नहीं, डिनर कहाँ करवाओगे? होटल जिंदाबाद। कौन से होटल में बुला रहे हो? शकील ने उस होटल का नाम लिया जहां हमारी मुलाकातें हुआ करती थी। उस होटल का नाम सुनकर अरसलान ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे वो कोई होटल है? यार इस दावत को ठुकराना मत। मैं उस लड़की से उसी होटल में मिला करता था, अब वो तो है नहीं। भाभी सही, सोचता हूँ यादें ताज़ा कर लूँ। नहीं भाई, हम नहीं ठुकरा रहे तुम्हारी दावत को, पहुँच जाएंगे उस होटल में। उसके चले जाने के बाद मैंने उसके बारे में नापसंदीदगी का इजहार किया था। अरसलान पर वाजे कर दिया कि उसका ये दोस्त मुझे कतई पसंद नहीं आया है। उसकी आंखों में धोखा है, ये किसी भी वक्त तुम्हें धोखा दे जाएगा। अरसलान ने मेरी बात हंसी में उड़ा दी। तुम अभी उसे नहीं समझोगी, बहुत साफ दिल का आदमी है। फिर वो कौन सा मेरा बिजनेस पार्टनर है जो मुझे धोखा दे जाएगा? मैं क्या कहती, मेरा शौहर तो उसके जाल में फंस चुका था। बहरहाल होटल में हम मिले। उसने मोहब्बत की बातें की, मोहब्बत की ही बातें करता रहा। कह रहा था मैं उसे हासिल करके रहूँगा, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको हासिल करके रहता हूँ। मुझे खौफ आ रहा था। हम घर आ गए, बहुत देर हो गई थी। घर वापस आकर अरसलान की ज़ुबान पर शकील के कसीदे थे, तारीफ़ें थीं, जबकि मैं उसे शकील के साथ छोड़ने पर आमादा कर रही थी, उसकी शराब नोशी के ताने दे रही थी। आपने नहीं सुना, वो खुद कह रहा था कि वो शराब पीता है। इसी से अंदाज़ा लगा लो वो कितना सच्चा आदमी है। मैं तो उस वक्त से डर रही हूँ जब उसकी सोहबत में, उसके साथ में आप भी शराब पीने लगेंगे। कैसी बातें करती हो? उसका काम उसके साथ, उसका फ़ैल उसके साथ। मैं आपको नहीं रोक सकती, लेकिन आप उसे यहाँ लेकर ना आया करें।
शराबियों का क्या है, किसी दिन शराब पीकर यहाँ भी आ जाएगा। आपकी बीवी है आपके साथ। अरसलान ये सुनकर चुप हो गए। गालिबन उन्होंने मेरी बात मान ली थी, क्योंकि उस दिन के बाद से शकील मेरे घर नहीं आया था। शकील ने आना छोड़ दिया था, लेकिन अरसलान अब घर से बाहर रहने लगे। मेरा ध्यान फिर शकील की तरफ गया। मैंने अरसलान से लड़ना शुरू कर दिया। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो शकील से मिलते हैं, लेकिन अपनी आवारगी का जिम्मेदार शकील को नहीं समझते थे। एक दिन वो घर लौटे तो पानी सर से ऊंचा हो चुका था। वो नशे में थे, कहीं से शराब पीकर आए थे। शायद पहली बार उस हालत में मैं उनको देख रही थी, लेकिन उस रात कुछ ज़्यादा ही पीली थी और वो राज मुझ पर खुल गया। मैंने नशे की हालत में उनसे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन सुबह जब वो सोकर उठे तो क़यामत खड़ी हो गई। वो ये तो नहीं झुठला सकते थे कि शराब नहीं पी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे कि शकील ने उन्हें इस राह पर लगाया है। उस दिन के बाद से अरसलान ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहने लगे। उनकी आवारगी बढ़ती जा रही थी। घर के खर्च में भी कंजूसी दिखाने लगे। झगड़े भी तकरीबन रोज़ ही हो रहे थे। आपको ये बात बताना भूल गई कि मेरी फूफी जान का इंतकाल हो गया था। अगर वो होती तो शायद मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं आती, क्योंकि वो अपने बेटे को शराब तो कम से कम नहीं पीने देती। मेरा दिल उनकी तरफ से बुरा होता जा रहा था। मैं इस सब का जिम्मेदार शकील को ठहरा रही थी। मैं अपने मैके आई हुई थी कि अरसलान के दोस्त की हैसियत से शकील मेरे मैके आ गया। अम्मी ने मुझे बताया कि अरसलान का कोई दोस्त शकील आया हुआ है, कहता है रुबीना से मिलना है। शकील एक मरतबा पहले भी आ चुका था, लेकिन शुक्र है अम्मी को उसकी शक्ल या नाम याद नहीं रहा था। मैं हैरान थी कि वो यहाँ क्यों आया है। पहले तो मैंने सोचा कि उसे वापस कर दूँ, लेकिन ये सोचकर उसको बुला लिया कि शायद वो कोई अहम बात करने आया हो। मैं ड्राइंग रूम में बैठी तो वो बैठा हुआ था। मैंने जाते ही उसके आने का सबब पूछा। उसने भी कोई तमहीद बांधे बगैर अपना मतलब बयान कर दिया। रुबीना, मैं जानता हूँ तुम मुझे अच्छा नहीं समझती, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब आपको इस जज्बे के इजहार का कोई हक नहीं। यह हक तो है कि अपनी सफाई पेश कर सकूँ। तुम समझती हो तुम्हारे शौहर को शराब की आदत मैंने डाली। मैं अपनी सफाई पेश करने आया हूँ। वो मुझसे मिलता तो है, पर बहुत कम मिलता है। लेकिन एक इतला आपको दे दूँ, वो किसी औरत से मिलने लगा है। शराब की आदत भी उसे वहीं से पड़ी है। उस औरत के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं, इसलिए वो घर बहुत देर से आता है। मैंने उसे बहुत समझाया, समझा कर देख लिया। अब तुम उसे रोक सकती हो तो रोक लो, वरना वो औरत उसे बर्बाद कर देगी। कौन है वो औरत, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने मुझे खुद बताया था। ये मैं उससे कोशिश के बावजूद नहीं उगलवा सका कि वो औरत कौन है, कहाँ रहती है। क्या आप उसके सामने बात कर सकते हैं? तो मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। हमारी दोस्ती है। वो कहेगा मैंने उसका राज तुम्हें बता दिया। तुम मुझे अपना दोस्त मत समझो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बाखबर कर रहा हूँ। अब उसे राह रास्त पर, सही राह पर लाना तुम्हारा काम है। ये कहकर वो चला गया। शकील मेरे दिल में शक का बीज बोकर चला गया था। मैं उसी वक्त घर चली गई। अब मुझे अरसलान पर नज़र रखनी थी। दिल में शक था, इसलिए उसकी हर हरकत मुझे मशकूक कर रही थी। वो अगर किसी को फ़ोन करता तो मैं छुप छुप कर सुनती। वो कहीं जाने के लिए तैयार होता तो मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि वो ना जाए। इस बात पर झगड़ा भी हो जाता। कोशिश के बावजूद मैं उसे रंगे हाथों ना पकड़ सकी। फिर एक दिन मैंने उस औरत का जिक्र छेड़ ही दिया। वो पागलों की तरह मेरी शक्ल देख रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। उसने मेरी बात को सख्ती से झुठला दिया। मुझे इस बात का उस वक्त भी यकीन नहीं आया। इतनी आसानी से कौन अपना जुर्म कबूल करता है, जबकि मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। मैंने उसे सिर्फ लड़ा, और मैं उसे सिर्फ लड़ सकती थी और लड़ रही थी। शक की चिंगारी ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी थी। मेरे उस रवैये ने उसे मुझसे दूर कर दिया। उसका ज़्यादातर वक्त अब बाहर ही गुजरता था। मैं ये सोच सोच कर जलती रहती थी कि वो मेरे पास नहीं है तो यकीनन उस गैर औरत के पास गलत काम कर रहा होगा। वो जितनी अपनी सफाई पेश करता, उतना ही मेरा शक मजबूत होता जाता था। उसकी शराब नोशी में इजाफा हो गया था। अलबत्ता मेरे खौफ से उसने ये पर्दा ज़रूर रखा कि वो ये शुगल घर में नहीं करता था। रात गए घर आता, किसी नशे में, कभी नशे के बगैर। एक रोज़ आया तो उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। खिलाफ मामूल मेरे करीब आकर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे आवाज़ें देने लगा। मैं जाग तो गई थी, लेकिन बोल नहीं रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ उसने उल्टी कर दी है। शराबी क़य करते हैं, वो मेरा शौहर था। मुझसे रहा ना गया, उठकर बैठ गई। वो मुसलसल उल्टियाँ कर रहा था। मैंने उठकर रोशनी कर दी। वो दोनों हाथों से अपना पेट पकड़े हुआ था और खून की उल्टियाँ कर रहा था। मैं भागती हुई गई और शकील को फ़ोन कर दिया। वापस आई तो अरसलान फर्श पर बेसुध पड़ा हुआ था।
تھوڑی دیر میں شکیل آ گیا۔ میں نے اس کی مدد سے ارسلان کو بستر پر لٹا دیا۔ تم اپنے امی ابو کو بلا لو، ارسلان کی نبض رک گئی ہے۔ ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلاتے؟ ایسی غلطی بھی مت کرنا، ارسلان کو زہر دیا گیا ہے، خواہ پولیس کیس بن جائے گا، تم بھی پھنسو گی اور تم پر ہی الزام لگے گا۔ یہ مر چکا ہے، صبح خاموشی سے دفنا دینا۔ امی کے گھر تو فون نہیں ہے، میں جاتا ہوں۔ وہ جا کر امی ابو کو بلا لایا۔ ساری سچویشن انہیں بھی سمجھا دی گئی۔ وہ کوئی غیر تو تھا نہیں، میری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ جو رشتے دار اس کے تھے ہماری بھی تھے، پھر بھی ہم نے احتیاط کی اور بہت کم رشتے داروں کو خبر دی۔ ارسلان کو خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ آفس کی طرف سے ملا ہوا تھا، کبھی نہ کبھی اسے چھوڑنا تھا۔ ابو مجھے اپنے گھر لے آئے، یہیں مجھے عدت گزارنی پڑی۔ شکیل نے یہاں آنا شروع کر دیا اور ایسی ہمدردی کا مظاہرہ کیا کہ امی ابو کے دل میں جگہ پیدا کر لی۔ میں تو عدت میں تھی لیکن سنتی ضرور تھی کہ شکیل آیا تھا۔ میری بیٹی فاخرہ کا بھی وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ میرا دل بھی اس کی طرف سے صاف ہو چکا تھا، بلکہ ایک طرح سے اس کی شکر گزار تھی کہ اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میرے شرابی شوہر کو اس نے عزت کے ساتھ دفنا دیا۔ میری عدت ختم ہو گئی تو اس نے شادی کا پیغام دے دیا۔ امی نے بھی مجھے سمجھایا کہ آج کل کنواریوں کے رشتے نہیں آ رہے، تم تو خیر سے ایک بیٹی کی ماں ہو، اچھا رشتہ ہے اور اس نے شادی بھی نہیں کی ہے، قبول کر لو۔ شکیل بالآخر مجھے جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ شراب پیتا ہے، میں نے اسے برداشت کیا۔ اس سے میری 3 لڑکیاں اور ہوئیں اور اب پورے 20 سال بعد یہ راز کھلا کہ وہ صرف شرابی نہیں، میرے شوہر کا قاتل بھی ہے۔ اس نے اپنی کامیابی کے لیے ارسلان کو راستے سے ہٹا دیا۔ میں ڈرائنگ روم میں لیٹی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ صبح ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ امی آپ یہاں سو رہی ہیں؟ کیا پاپا سے لڑائی ہو گئی ہے؟ ارے نہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ آئے نہیں تھے۔ میں اب بھی اسی قاتل کے ساتھ رہ رہی ہوں اور یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ میری مصلحت ہے یا محبت۔